بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان گرتے پڑتے اگر مگر کو ایک طرف رکھ کر دعاؤں کے سہارے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ ہی گیا۔ زمبابوے سے اپ سیٹ شکست کے بعد پاکستان تقریباً ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تھا، لیکن بھلا ہو ساؤتھ افریقہ کا کہ اس نے نیدرلینڈ جیسی کمزور ترین ٹیم سے ہزیمت اٹھا کر پاکستان کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اب بنگلہ دیش کو دھول چٹا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنا کچھ زیادہ مشکل تو نہیں تھا، لیکن عادت کے عین مطابق پاکستانی ٹیم نے اسے انتہائی مشکل بنا دیا۔ پاکستان کی اوپننگ جوڑی نے 128 رنز کے آسان ہدف کا سست روی سے تعاقب شروع کیا تو شائقین کے کان ایک بار پھر کھڑے ہو گئے تھے۔ یوں لگا جیسے پاکستان کے دونوں افتتاحی بلے باز بنگلہ دیش کے خلاف زمبابوے والے میچ کی تاریخ دوبارہ دہرانے کے لیے پرعزم ہیں اور ایک اور اپ سیٹ شکست کا داغ گلے لگانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے 10ویں اوور میں پاکستانی ٹیم کی 50 مکمل کروانے کے فوری بعد بنگلہ دیشی بالرز کے سامنے ہتھیار ڈالے تو رن ریٹ 8 رنز فی اوور کو چھونے لگا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نئے آنے والے بلے باز محمد حارث نے بابر اور رضوان کے نقشے قدم پر چلنے سے صاف انکار کرتے ہوئے بنگلہ دیشی گیند بازوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور 31 رنز کی برق رفتار اننگ کھیل کر پاکستانی ٹیم کا بیڑا تقریباً پار لگا دیا۔ رہا سہا کام بیٹنگ میں بابر اور رضوان کے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شان مسعود نے پورا کر دیا۔ ذرا سوچئے، اگر یہ ٹارگٹ 160 یا 170 رنز کا ہوتا اور افتتاحی بلے باز یہی سست رفتار آغاز فراہم کرتے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ بہرحال اب زمینی حقیقت یہی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور 9 نومبر کو اس کا ٹاکرا نیوزی لینڈ سے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 میں ورلڈ کپ کی حد تک پاکستان کا ریکارڈ کافی بہتر ہے اور پھر حالیہ دنوں میں اس کے خلاف کچھ فتوحات بھی سمیٹ چکا ہے، اس لیے پاکستان پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں اترے گا۔ ویسے یہ بات قابل غور ہے کہ پاکستان کو اصل خطرہ مخالف ٹیم سے نہیں بلکہ اپنے ہی اوپننگ بلے بازوں بابر اور رضوان سے ہے۔ ان دونوں کی بدترین فارم کی وجہ سے پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان کو ناقص آغاز ملا۔ سست رفتاری کا یہ عالم کہ دگنی گیندیں کھیل کر بھی رنز آدھے۔ نیدرلینڈ کے خلاف رضوان نے 49 رنز بنائے بھی تو اتنی سستی سے کہ پاکستان اپنا رن ریٹ نہ بڑھا سکا۔ زمبابوے کے خلاف پاکستان کی رسوائی کا بندوبست کرنے کے بعد ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی بابر اور رضوان کی جوڑی نے شکست کا سامان تیار کر دیا تھا، لیکن مڈل آرڈر کو دعائیں دیں کہ انہوں نے بدترین آغاز کے باوجود ساؤتھ افریقن بالنگ لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور پاکستان کو ایک ناقابل یقین فتح دلوا دی۔ یہی منظر بنگلہ دیش کے خلاف بھی نظر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ بابر بھائی، صاف ظاہر ہے کہ آپ کی فارم اس وقت تیل لینے گئی ہوئی ہے، جبکہ رضوان صاحب یہ ایشین وکٹیں نہیں ہیں جہاں آپ رنز کے ڈھیر لگا دیں۔ خدا کے لیے آپ دونوں یا تو T20 کے تقاضوں کے مطابق تیز کرکٹ کھیلیں یا ٹیم پر رحم کرتے ہوئے نچلے نمبروں پر منتقل ہو جائیں۔ آپ دونوں عظیم پلیئرز ہیں، لیکن آسٹریلوی کنڈیشنز میں بال آپ کے بلے پر نہیں آ رہا ہے۔ اس حقیقت کو مان لیں، ورنہ سیمی فائنل میں بھی آپ کے لچن یہی رہے تو ہمیں ابھی سے پاکستانی ٹیم کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ خیر چھوڑیے یہ سب، یہ بات خوشائن ہے کہ محمد حارث، افتخار، شاداب خان، محمد نواز اور کسی حد تک شان مسعود مکمل فارم میں ہیں اور مڈل آرڈر میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پاکستانی تیز اور سپن گیند باز بھی ورلڈ کپ کے تمام میچوں میں اچھی کارکردگی دکھانے کے بعد سیمی فائنل میں کیوی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ خصوصاً شاہین شاہ افریدی کی اپنے پرانے ردم میں واپسی پاکستانی ٹیم کے لیے نیک شگون ہے، جو نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد وسیم کے ساتھ مل کر میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں شاداب خان کو محمد نواز کے ساتھ ساتھ افتخار کی گھومتی ہوئی سلو گیند بازی کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جو کہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات، بابر اور رضوان بھائی، خدا را میچ کو ڈیپ لے جا کر فنش کرنے کی پالیسی ترک کر دو۔ ٹیم بہت سی دعاؤں، قسمت، ساؤتھ افریقہ کی چوکنے کی روایتی عادت اور کروڑوں پاکستانیوں کا خون خشک کرنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ اس لیے لاج رکھنا، اگر یہی ٹک ٹک ہی کرنی ہے تو ابھی سے بتا دو۔
पहले ही पाकिस्तानी कौम महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी नाहमवारी, नाइंसाफ़ी और रियासती जुल्म व जबर के दुख सह रही है। एक दुख और सही, इस वक्त ये मजलूम कौम अपनी खुशियाँ तुम्हारी जीत में ढूंढ रही है। अब ये फैसला तुम लोगों के हाथों में है, उसे खुशियाँ फराहम करते हो या एक और दुख।